نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول بیان فرمائے ہیں، ان میں چوتھا اصول یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، کہ کوئی صلح کا موقع ہو یا کوئی اور جھگڑا فساد ہو، آپ کو وہاں پر فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے تو آپ نے کسی ایک فریق سے ہمدردی کرتے ہوئے یا کوئی رشتہ داری نبھاتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ انصاف کو قائم کرنا ہے۔ انصاف پر اگر آپ کا جاننے والا، آپ کا قریبی اگر ناحق ہے، حق پر نہیں ہے، تو آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگانی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے، بے انصافی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اس رشتے سے واقف نہیں تھے، ان کے تعلقات قبائل کی بنیادوں پر ہوتے تھے، ان کے تعلقات اور آپس کے رشتے اندھے اصولوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ہر صورت میں بھائی کی مدد کرنی ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اسلامی اخوت کا جو رشتہ عطا فرمایا، اس کو پاکیزہ اصولوں کے ساتھ جوڑا اور اس کی روشنی میں ان اولین مسلمانوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ ان تعلیمات میں ڈھل گئے۔ اسلامی اخلاق و تعلیمات اور اجتماعی زندگی کے اصول ان کے مزاج میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، تو انہوں نے فوراً کہا انصرہ اذا کان مظلوما، کہ ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں، اذا کان ظالما کیف انصرہ، تو ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمنعہ من الظلم، کہ اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہی اس کی مدد ہے۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اور صحبت کی وجہ سے ان کے مزاج بدل گئے۔ کل تک جن کی زبانیں اسی نعرے کو بار بار دہراتی تھی، تو آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ دہرایا تو وہ چونک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ پھیر دیا اور اس کی حقیقت بیان فرما دی کہ تم جس کو مدد سمجھتے ہو وہ دشمنی ہے۔ مدد تو یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے تاکہ وہ اس کے اخروی اور حقیقی نقصانات سے محفوظ رہے۔ اسلام نے صرف اپنی اصلاح کو ضروری قرار نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا بھی حکم دیا ہے۔ سیلاب آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے تو وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، تیز موجیں اس کے گھر کا خاتمہ کر کے دم لیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف سیلاب کو روکنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی جائے۔ اسی لیے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، انصاف کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانچواں اصول، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، مذاق کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا مذاق
اڑانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر انسان ویسے خوش طبی میں کسی کے ساتھ مذاق کر لیتا ہے تو وہ کوئی حرج نہیں، لیکن مذاق اڑانا اس کی کسی کمی کا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، ہم نے اس کا دل دکھا کر کئی گناہ کما لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم شیطانی کام پر عمل کر کے ایک غلط کام کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ہم کسی انسان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کے اندر پیدائشی طور پر بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کو اگر دوسرے شخص کی کوئی بات مل جاتی ہے تو وہ اس کو خوب نمایاں کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے۔ وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے پر عیب لگاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کم ہو۔ اگر کسی آدمی نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے، کوئی نوبل اس کو انعام مل گیا ہے، تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ اس نے اس طرح حاصل کیا ہے، اس نے یہ کام کیے تھے تو پھر اس کو یہ ملا ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، یہ فطرت میں پائی جاتی ہے بات، یہ فطرتی بات ہے کہ وہ انسان ہاں بس یہ مل گیا اس کو، لیکن اس نے یہ اس طرح کی بات کر کے اس بیچارے کے اس انعام کی ویلیو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جتنی کوشش کر لے، کسی کی اس طرح عزت اور ویلیو کم نہیں ہوتی۔ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کسی کو حقیر سمجھے گا تو وہ انسان اللہ کی نظر میں بھی حقیر ہو جائے گا۔ کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عیب ہر بندے کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی انسان پیدائشی اس کو معذوری ہوتی ہے یا کوئی بعد میں معذوری لگ جاتی ہے تو اس کو اس معذوری پر طعنے دینا یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آج دو اصول بیان ہوئے۔ پہلا یہ ہے کہ انصاف سے کام لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں بھی پہلے تو انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو دوسرا اصول ہے مذاق نہ اڑانا، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی بچائے کہ ہم کسی انسان کا مذاق اڑا کر اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔